السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے، اللہ جل وعلا کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین حاضرین، اسوہ رسول کے مبارک عنوان سے آج کی منعقدہ تقریب سعید ادارۃ المصطفیٰ حلقہ چیچہ وطنی کی جانب سے انعقاد پذیر ہے۔ آپ لوگ جس شوق فراواں کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ تشریف لائے، عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ مفتی ظہیر الدین بابر صاحب زیدہ مجدہ، اور ادارۃ المصطفیٰ حلقہ ساہیوال کے امیر حضرت علامہ مولانا ہاشم صاحب مصطفی زیدہ مجدہ، اور دیگر عمائدین شہر، علماء، مشائخ، آپ سب لوگ، آپ کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ جو ہم سنیں قابل عمل چیزوں پر توفیق عمل ارزانی ہو، چونکہ اگر عمل نہیں ہے تو آپ جو مرضی سنتے رہیں، یہ کانوں کا تلذذ ہوگا۔ جب بھی کسی مجلس میں جائیں اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ مجھے توفیق دینا کہ خیر کو قبول کروں اور اس پر میرے لیے عمل کرنا آسان بھی فرما دینا۔ اور یہ چونکہ عنوان حضور کے اسوہ نور کا ہے، سیرت النبی کا ہے، اور کائنات میں جس طرح میرے حضور کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں، میرے آقا کریم کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں، اور جس طرح حضور کا حلیہ محفوظ ہے، علماء نے اس پر بہت کام کیا، صحابہ نے آگے تابعین کو بتایا اور ہمارے تک پہنچا، حتیٰ کہ حضور کی مبارک داڑھی میں اور سر انور میں سفید بالوں کی تعداد کتنی تھی یہ بھی ہمارے تک پہنچا، اور آقا کریم علیہ السلام کی بکریوں کے نام بھی ہمارے تک پہنچے، حضور کی سواریوں کے اسماء ہمارے تک پہنچے، آقا کریم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اور سیرت کا ایک ایک عنوان ہمارے تک پہنچا۔ لیکن میں آج کی اس نشست میں حضور کی سیرت کے 6 عنوان آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ برجستگی میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور علیہ السلام کے سامنے حضور کی سیرت کے یہ نمایاں پہلو پہلی وحی کے نزول کے بعد رکھے۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور کے مبارک اخلاق کریمانہ، حضور کی رویوں کا، حضور کی سیرت کا جمال، رویوں کی خوبصورتی اور حضور کی معاشرت کا خوبصورت رنگ آپ اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ جانتے ہیں قرآن تو پہاڑوں پہ بھی اترتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ تو حضور کا سینہ تھا جو اس کو سہار گیا، لیکن وہ ایک کیفیت تھی جو حضور پر طاری ہوئی، اور آپ
جب تشریف لائے واپس گھر تو فرمایا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی کا احساس ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے شال حضور کے کندھوں پہ ڈال دی اور آقا کریم کو تسلی دیتے ہوئے انہوں نے کچھ جملے حضور کی بارگاہ میں کہے۔ اور آج کی اس گفتگو کا سرنامہ وہی 6 جملے ہیں جو ام المومنین نے حضور علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے برجستہ حضور کے سامنے کہے۔ اور برجستہ کسی کی سیرت کے عنوان کو بیان کرنا، وہ اس کی سیرت کے نمایاں پہلو ہو سکتے ہیں۔ کسی کے بارے میں کوئی پوچھے کہ فلاں شخص کیسا ہے، تو سوچ کر کے بتائیں کہ ایسا ایسا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے جلی اور واضح اس کے خد و خال نہیں ہیں جو ڈھونڈنے پڑے ہیں۔ جو برجستہ کہے جائیں وہی جو ہیں وہ خد و خال واضح ہوتے ہیں۔ دوسری بات میں آپ سے کہوں کہ کسی شخص کی سیرت کو اس کی بیوی سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہ امین راز درون خانہ ہوتی ہے اور سب سے زیادہ کسی کو جاننے والی اس کی اہلیہ ہوتی ہے، چونکہ اصلی حالت جو ہے وہ بیوی کے سامنے ہوتی ہے۔ اور سیرت کہتے بھی کسی شخص کی اصلی حالت کو ہے۔ قرآن مجید اٹھائیے، جب ساری رسیاں جادوگروں نے ڈال دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ارشاد ہوا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے، تو انہوں نے عصا ڈالا اور وہ اژدہا بن گیا اور ساری رسیوں کو نگل گیا جو سانپ کی شکل میں متشکل ہو کے نظر آ رہی تھی۔ اب کہا کہ اب اس عصا کو جو اژدہا دکھائی دے رہا ہے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اب اس کو پہلی حالت پہ لے آتے ہیں۔ تو کسی چیز کی اصلی حالت ہی سیرت کہلاتی، اور اصلی حالت کھل کے گھر میں ہوتی ہے۔ ایک شخص گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہو تو یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ یہ اس کی کاروباری مجبوری ہے یا اس کی اصلی حالت ہے۔ یہ بات بیوی بتائے گی کہ وہ یوں خوشگواری کا مزاج گھر بھی رکھتا ہے یا کاروباری مجبوری کے طور پہ دکان پر جب دکاندار بٹھاتا ہے اپنے بیٹے کو تو یہی سکھاتا ہے، بیٹے گاہک سے ہنس کے بولنا ہے۔ وہ جس طرح یہ کیمرہ مین آپ کو کہتا ہے کہ تصویر کھینچنے لگا ہوں ذرا تھوڑا سا مسکرائیے، تو وہ مسکرانا خلق نہیں ہوگا کہ یہ بڑا جو تصویر سے دیکھ کر آپ کہیں بڑا ہنسمکھ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ تصویر کھنچوانے سے قبل مسکرا رہا تھا۔ میاں یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تصویر کھنچوانے کی مجبوری ہو سکتی ہے، گاہک سے ہنس ہنس کے بولنا یہ سودا بیچنے کی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن گھر میں بیٹھ کے اپنے اہل خانہ سے جو کلام کیا جاتا ہے، جو گفتگو کی جاتی ہے، وہ اصلی حالت ہوتی ہے۔ تو اگر سیرت کو سمجھنا ہے تو گھر سے سمجھو۔ اب ام المومنین سے جب حضور نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، تو انہوں نے حضور کے مبارک کندھوں پہ دوش نور پہ چادر اڑا دی اور پھر حضور کو تسلی دیتے ہوئے ام المومنین نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ یہ ام المومنین کے لفظ ہیں۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہے اللہ اس کی پگڑی کے کلس کو نیچا نہیں ہونے دیتا۔ اور یہ بات بھی سمجھیں کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا یہ نمایاں وصف جو ام المومنین بیان کرتی انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا رویہ بہت خوبصورت ہے۔ اچھا، رشتہ داروں کا رویہ اچھا ہو تو اس کے مقابلے میں رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا یہ بھی کمال نہیں ہوتا۔ رشتہ داروں کے رویے کھردرے، نامناسب، تلخ، متعفن اور بدبودار ہوں اور اس کے مقابلے کے اندر رویے سے خوشبو پھوٹ رہی ہو، تو یہ پیغمبروں کی زندگی ہی ہوا کرتی ہے۔ اب
حضور کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا تھا نا ہنالک سائر الیوم الہذا جماعتنا تبا لکا، کوہ صفا پہ چڑھ کے انہوں نے یہ بات کی تھی، گڑھے کھودے تھے، کانٹے بچھائے تھے، اوجریاں ڈالی تھیں، کیا کچھ نہیں کیا تھا رشتہ داروں نے، لیکن حضور جب فاتح بن کے آج مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ آئے، 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ ہے، اللہ اکبر، اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ مقابلہ کر سکے، اور حضور کی بھی آرزو یہ تھی کہ مقابلہ کوئی نہ کرے، خون نہ بہے، یہ آرزو ہونی چاہیے کہ خون نہ بہے۔ کچھ لوگوں کو تو لاشیں چاہیے ہوتی ہیں نا، لیکن حضور نے فرمایا کہ آگ جلاؤ، مختلف خیموں کے آگے آگ جلا دو، اور فرمایا تھوڑے فاصلے فاصلے پہ خیمے لگاؤ، 10,000 لوگ اور خیمے تھوڑے فاصلے فاصلے پہ لگائے اور آگے آگ جلا دی گئی، اور پھر حضور نے فرمایا کہ کوئی جائے اور قریش مکہ سے کسی کو یہ منظر دکھائے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور اس وقت قریش کے سردار ابو سفیان تھے، بعد میں اللہ نے ان کو بھی ایمان کا نور نصیب فرمایا، تو ان کو لے کر کے آئے اور ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کیا جہاں سے یہ سارا منظر دکھائی دے رہا تھا، اور حضور چاہ رہے تھے کہ یہ مرعوب ہو جائیں اور لڑائی کے لیے میدان میں آئے ہی نہ اور خون بہے ہی نہ، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس طرح صحابہ کو کہا کہ الاؤ روشن کرو آگ کے، اور لوگوں نے الاؤ روشن کر رکھے تھے، اور یہ اونچی جگہ پہ کھڑا کر کے حضرت عباس نے دکھایا کہ یہ منظر دیکھو، تو کہا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ میرے حضور ہیں، تو ابو سفیان نے کہا کہ تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی، اس منظر کو دیکھ کے مرعوبیت پیدا ہوئی، کہا تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی، تو حضرت عباس نے کہا بھولے نہ بنو، یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے، یہ نبوت کی شان ہے، اللہ اکبر۔ اب حضور تشریف لائے تو ایک تھوڑی سی مزاحمت ہوئی، باقی بغیر کسی مزاحمت کے مکہ فتح ہو گیا۔ اب حضور علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہیں، اور یہ رشتہ دار، یہ قریش کے لوگ، برادری والے تھر تھر کانپ رہے تھے، اور انہیں لگتا تھا گردنیں کٹیں گی، اور اگر ہمیں بہت بھی معافی ملی تو اتنا ضرور ہوگا کہ شہر بدر کر دیا جائے گا، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا کریم باپ کے کریم بیٹے ہو، ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے، اور انہیں یہ تھا کہ چلو شہر بدر کر دیا جائے، گردنیں بچ جائیں، لیکن میرے حضور کے لب کھلے تو روشنی پھوٹی، خوشبو بھی پھوٹی، نور نکلا، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تم پہ کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ تھا حضور کا سلوک۔ عثمان بن طلحہ کعبۃ اللہ کا کلید بردار تھا، ایک دن حضور نے ان سے کعبۃ اللہ کی چابی طلب کی کہ دروازہ کھولو اور میں کعبۃ اللہ کے اندر جانا چاہ رہا ہوں، اس نے انکار کر دیا۔ آج حضور تشریف لائے، فرمایا این عثمان بن طلحہ، حاضر خدمت ہوا، کہا دروازہ کھولو، دروازہ کھولا، حضور تشریف لے گئے۔ جب باہر آئے تو سب کو یہی لگ رہا تھا کہ اسے تو چابی دوبارہ نہیں دی جائے گی، تو دیکھیے کس کے وقت جاگتے ہیں، ہر ایک منتظر تھا، سب کی آنکھیں سوالی تھیں اور سب کی جھولیاں پھیلی تھیں، اور وہ زبان حال سے کہہ رہے تھے حضور یہ اعزاز اس کو بخش دیا جائے، لیکن حضور تشریف لائے تو فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ حاضر خدمت ہوا تو حضور نے وہ چابی اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا قیامت تک تیرے ہاتھ سے کوئی نہیں چھین سکے گا سوائے ظالم کے۔ اور حضور کے انوار کو، کرم نوازیوں کے می کو برستا ہوا دیکھا تو کہا کہ میں تیری تک کے اداواں مرید ہو، حضور کی غلامی اختیار کر لی۔ آج بھی یہ جو شیبی خاندان ہے کعبۃ اللہ کا کلید بردار، یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے ہے، 1450 سال ہونے کو ہیں، لیکن چابی آج بھی اسی خاندان کے پاس ہے۔ یہ تھا میرے حضور کا صلہ رحمی کا رنگ۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے آقا کی سیرت سیکھیے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کیجیے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ کوئی ایک قدم پیچھے ہٹے گا تو ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے، یہ کیا کمال ہوا؟
وہ 1 قدم پیچھے ہٹا، آپ 10 قدم پیچھے ہٹ گئے، آپ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ کہا تم ہٹو جتنا ہٹو، ہم تمہیں پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے، ایک دن تمہیں بھی جیت لیں گے محبت کے زور پہ۔ پیار کی بولی بولنا سیکھو، رویوں کی تلخی کے باوجود اپنے رویوں کو خراب نہ ہونے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی تلخ رویہ آپ کی طبیعت میں تلخی گھول جاتا ہے، کوئی کھردرا شخص آپ کو بھی کھردرا کر جاتا ہے، کوئی بدبودار اور متعفن شخص آپ کی طبیعت کے اندر بھی تعفن اور بدبو بھر دیتا ہے، لیکن جو خوشبوؤں کے سوداگر ہوں وہ بدبودار لوگوں سے متاثر نہیں ہوا کرتے۔ الاناء یترشع بما فی، برتن سے وہی نکلتا جو برتن کے اندر ہو۔ تو ایسا نہ ہو کہ کسی کے رویے تمہیں تلخ کر دیں اور کسی کے رویوں کی بدبو اور اس کا تعفن تمہارے رویوں سے چھلکنے لگے۔ نہیں، کسی کا رویہ کچھ بھی ہو، تم غلام ہو محمد عربی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے 3 نصیحتیں کی: سل من قطعک، واعط من حرمک، واعف عمن ظلمک۔ یہ 3 نصیحتیں پلے باندھ لو، زندگی گزار دو ان پہ۔ سل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ۔ سل من قطعک، جو قطع کرے تو وصل کر۔ تو کینچی نہ بن، تو سوئی بن، سینے کا کام کر، کاٹنے کا کام نہ کر۔ سل من قطعک واعط من حرمک، جو تجھے محروم رکھے تو جھولیاں بھر دے۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ بہترین صدقہ کون سا ہے، تو میں کہوں گا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، یہ شریعت بولتی ہے، بہترین صدقہ وہ ہے جو ناراض مجبور رشتہ دار کو دیا جائے۔ جو رشتہ دار، جس کو شریکہ برادری کہتے ہیں، ہر وقت آپ کو گرانے کے چکر میں رہتا ہے، نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت مستعد رہتا ہے، ہر وقت آپ کی پگڑی اچھالنے کے چکر میں رہتا ہے، ذلیل کرنے کے چکر میں رہتا ہے، کبھی پھنس گیا اور مجبور ہو گیا۔ اب نفس کہتا ہے کہ سانپ کا پاؤں سر تلے آیا ہے، کچل دے، اس کی مدد کی جائے، سانپوں کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے، اب اس کو صدقہ دو، اس میں تمہارا نفس شامل نہیں ہوگا، یہ افضل صدقہ قرار پائے گا۔ مجبور رشتہ دار کو جو دیا جائے گا یہ افضل صدقہ قرار دے گا، کیونکہ اس میں نفس شامل ہی نہیں ہو سکتا، نفس سے لڑ کے اس کو دینا پڑے گا، نفس سے الجھ کے اس کو دینا پڑے گا۔ سل من قطعک واعط من حرمک۔ اور تیسری بات فرمائی واعف عمن ظلمک، جو تیرے سے زیادتی کرے تو معاف کر دے، جو تیرے سے زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں حضور نے قسم کر کے کہیں۔ حضور علیہ السلام تو یوں ہی فرما دیں، حضور تو مزاح میں بھی فرما دیں تو وہ بھی حق ہے، اور جس بات کو بیان کرنے سے قبل میرے حضور بھی قسم کریں تو کوئی اہم شے ہے نا جس پہ اللہ کے محبوب بھی قسم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بات حضور کی پھر قسم بھی فرمائیں، دودھ اندر جے کھنڈ رلائیے مزہ ہو جاوے دونا، باج ادا کلام رسیلے لگدا شیر الونا، دودھ اندر جے کھنڈ رلائیے مزہ ہو جاوے دونا۔ بات حضور کی پھر حضور قسم کر کے کہیں، تو حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اگر کوئی کسی پہ زیادتی کرے اور وہ آگے سے اسے معاف کر دے، میں قسم دیتا ہوں عزت کم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو معاف کرنا سیکھیے، معاف کرنے کا مزاج پیدا کیجیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسی بات کر دیتا ہے، اس کی تلخی آپ کو سونے نہیں دیتی، تو میں دوستوں کو نسخہ بتاتا ہوں، میں تھوڑا حکیم بھی ہوں، تو میں دوستوں کو نسخہ بتاتا ہوں کہ صاحب اگر آپ کو کوئی بہت تکلیف دے کے چلا گیا ہے اور آپ کو وہ تکلیف سونے نہیں دے رہی، تو ایک دم پھر اٹھ کے بیٹھ جائیں، کہیں جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف، جا تجھے معاف کیا، 5-6 مرتبہ کہیں، آپ آرام سے سوئیں گے، وہ سوئے نہ سوئے آپ سوئیں گے۔ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی، لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی۔ تو تم بے چین نہیں ہوگے، تم چین کی نیند سوگے، اس لیے معاف کرنے کا مزاج۔ تو کہا سل من قطعک واعط من حرمک واعف عمن ظلمک۔
تو کہا انک لتصل الرحم، اللہ اکبر، دوسرا وصف حضور کو ام المومنین نے بیان کیا، وتصدق الحدیث، کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور جو سچ بولتا ہے رب اس کی پگڑی کا کلس نیچا نہیں ہونے دیتا۔ سچا آدمی کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ جھوٹ سے، مکر سے، فریب سے کوئی شخص دھوکہ دینے میں، کسی کو نقصان پہنچانے میں کامیاب بھی ہو جائے، پھر بھی اس کو سکون نہیں ملتا، اور سچ بول کے اگر کوئی تکلیف بھی اٹھانی پڑے دل قرار پاتا ہے۔ تو اپنی طبیعتوں میں سچائی کو داخل کرو، چونکہ ہم صادق اور امین نبی کے امتی ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے۔ بلکہ ایک روایت میں آیا کہ جو اولاد ہے مبخلتم و مجبنتم، یہ تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی۔ اولاد نہیں ہوتی تو بندہ ایسے کود جاتا ہے، اور جب اولاد ہوتی ہے تو بندہ پھر کہتا ہے یار کوئی میرا انتظار کر رہا ہے۔ اولاد نہیں ہوتی تو یوں شاخ خرچیاں کرتا ہے، جب اولاد ہوتی ہے تو کہتا ہے یار سیونگ بھی کرنی ہے۔ تو اولاد تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا، مبخلتن و مجبنتن، تھوڑا تھوڑا بخیل بھی اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی۔ تو کہا مومن ہوتا سخی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ فطرتاً مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ جو ہے وہ کمزوری بھی دکھا جائے۔ تیسری بات حضور سے پوچھی گئی، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے، مومن اور جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک دن صحابہ سے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ کبیرہ گناہ صغیرہ کے مقابلے میں بڑا ہے، اور کبیرہ میں بھی جو کبیرہ ہے اکبر الکبائر۔ تو صحابہ نے عرض کی بلا کیوں نہیں حضور، آپ ارشاد فرمائیے۔ تو ارشاد کیا الاشراک باللہ، سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وجلس وکان متکئا۔ حضور یہ بیان کر رہے تھے اور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور پھر بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تکیہ چھوڑ کے حضور بیٹھ گئے اور فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، سن لو جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا۔ اور صحابی کہتے ہیں راوی کہ اتنی بار حضور یہ کہہ رہے تھے، اتنی بار اس لفظ کا تکرار کر رہے تھے کہ ہم آرزو کر رہے تھے کہ حضور خاموشی اختیار فرمائیں، حضور سکوت اختیار کر لیں۔ حضور بار بار کہہ رہے تھے، امت کے لیے شفقت حضور کے سینے میں اتنی تھی کہ حضور بار بار کہتے تھے جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا۔ جس امت کا پیغمبر جھوٹ سے اتنی نفرت کرتا ہو، وہ امت کیسے جھوٹ بول سکتی ہے؟ کیسے جھوٹ بول سکتے؟ لیکن ہمارا تاجر کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں جاپان والوں کا کیسے بک جاتا ہے؟ نیت میں کھوٹ ہو تو پھر کچھ نہیں بنتا۔ سچ کو اپنے ساتھ جوڑ لیں، سچ کو اپنے ساتھ جوڑ لیں۔ ایک سچ اگر زندگی میں داخل ہو گیا، ہمارے دین نے ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی، سوائے دو ایک مقامات سے۔ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تیرے بارے یار بہت اچھے جذبات رکھتا ہے، تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے۔ اس کو کہیں وہ تیرے بارے بہت اچھے جذبات رکھتا ہے۔ جھوٹ اتنا مکروہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن یہ دو آدمیوں کو جوڑنا یہ اتنا اہم ہے کہ یہاں اس کی بھی اجازت دی گئی۔ لیکن میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو، ہمارا دین جھوٹ سے اتنی نفرت کرتا ہے، جھوٹ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اس کی اجازت نہیں دی گئی، حضور نے ٹیک چھوڑ دی۔ لیکن دو آدمیوں کو جوڑنا اتنا اہم ہے کہ یہاں اس کی بھی اجازت دی گئی۔ جہاں دو آدمیوں کو جوڑنے کے لیے جھوٹ کی بھی اجازت دے دی گئی، ہم دو آدمیوں کو توڑنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم کھڑے کہاں ہیں۔ ہمارے دین نے دو آدمیوں کے جوڑنے کے لیے اس عمل کی، اس فعل کی اجازت دی، لیکن ہم دو کو توڑنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ایک کو کہا کہ اس نے یہ کہا، اس نے ایک نے کہا اس کو یہ کہا، حالانکہ یہاں جھوٹ بول سکتے ہیں ان کو جوڑنے کے لیے۔ تو یہ ہے ہمارے رویے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر کیوں نہیں برستی؟ آج جو کچھ ہو رہا ہے، جو ملک میں چل رہا ہے،
یہ میں کل بھی جمعۃ المبارک میں، کل یا پرسوں تھا، کل جمعہ تھا نا، تو میں نے کہا تھا کئی رنگوں کی مارشل لائیں آ جائیں، کئی رنگوں کی جمہوریت آ جائیں، آپ کہیں سے کوئی نظام لے کر آئے، تمہارے دردوں کا مداوع نہیں، ہم جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کیسے ہوگا؟ کس طرح ہوگا جب ہم جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، 2 نمبر مال بیچنے سے باز ہی آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ کے درد کا، میرے درد کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم سچائی کو شعار بنا لیتے ہیں، اگر ہم دیانت کو شعار بنا لیتے ہیں، اوپر سے بھی رحمتیں اترے گی، نیچے سے بھی رحمتیں نازل ہوں۔ اور اگر ہمارا شعار یہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب نازل کرے، تمہارے نیچے سے بھی عذاب نازل کرے۔ مفسرین فرماتے ہیں اوپر سے عذاب کیا ہے؟ پتھر برسیں۔ نیچے سے عذاب کیا ہے؟ زلزلے آئیں۔ اوپر کا عذاب کیا ہے کہ آسمان سے بے موسمی بارشیں ہوں، نیچے کا عذاب کیا ہے کہ زمین بنجر ہو جائے، فصل دینا چھوڑ جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل اور ظالم ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہارے ماتحت خائن ہوں، تمہاری اولادیں نافرمان ہوں۔ یہ نیچے کا عذاب ہے، اور اوپر کا عذاب تمہارے اوپر جو مسلط کیے گئے حکمران وہ نااہل ہوں۔ کیا ہم ان عذابوں میں مبتلا نہیں ہیں؟ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو اپنے اندر اتر کے دیکھیں۔ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، سادہ سی بات ہے، یہ میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے بہت لوگ بیٹھے ہیں، ایک بہت بڑا اجتماع ہے، لیکن یہ سارا چیچا وطنی تو نہیں ہے۔ یہ 2-3 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے، اگر 4,000 5,000 2,000 جتنے بھی لوگ آپ تشریف فرما ہیں اتنے آ بھی گئے ہیں تو وہ 1% بھی نہیں بن رہا۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لوگ اگر یہاں سے یہ عزم کر کے اٹھیں کہ کل سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ کا شہر بدلا ہوا ہوگا۔ لیکن ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے۔ میں اللہ سے توفیق مانگتا ہوں، لیکن ہم تقریروں کا چسکا لیتے ہیں، تلذذ کے لیے تقریریں سنتے ہیں۔ جتنی تقریریں آج ہو رہی ہیں اتنی کبھی پہلے ہوئی تھی؟ ایک دن میں کتنے کتنے جلسے روز ہو رہے ہیں، یوٹیوب اٹھائیں، فیس بک اٹھائیں، چینلوں پر روزانہ درس قرآن، درس حدیث، بڑے بڑے درس تصوف ہو رہے ہیں۔ لیکن اقبال نے کہا تھا دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں۔ زندگیاں گزر گئیں، 70 سال عمر بیت گئی، لیکن ہم جھوٹ کے خوگر ہیں، سچ بولنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ تو کرتے رہے، زندگی گزارتے رہیں، جلسے بھی پڑھتے رہیں، عمرے بھی کرتے رہیں، اعتکاف بھی کرتے رہیں، حج بھی کرتے رہیں، لیکن کریں گے ہم وہی جو ہم چاہیں گے۔ تو اللہ کی عادت ہے کہ اللہ جب بندہ خود نہیں بدلنا چاہتا اللہ نہیں بدلتا، اور جب بندہ خود ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا بندہ میری طرف 1 قدم چل کے آئے میں 70 قدم آتا ہوں۔ اگر وہ چل کر آیا طے تو ہر والا میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کرتی ہیں۔ لیکن اگر ہم خود بدلنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں اتنے لوگ جو بیٹھے ہیں یہ لاکھوں نہیں ہیں، چند ہزار ہوں گے، اور یہ لاکھوں کا شہر ہے۔ اتنے لوگ اگر فیصلہ کر لیں کل سے 2 نمبر مال نہیں بیچیں گے، کل سے جھوٹ نہیں بولیں گے، کل سے کسی سے فراڈ نہیں کریں گے، لیجیے آپ کا شہر کل ہی بدل گیا۔ جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ تحیت المسلم، جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ضمانت دیتے ہیں اس کو کہ میری جانب سے بے فکر ہو جا، میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ السلام علیکم، میری طرف سے تیرا مال، تیری جان، تیری اولاد، تیری آبرو، تیری عزت میری جانب سے محفوظ ہے، بے فکر ہو جا۔ اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام، میرے بھائی اگر تیرے یہ جذبات ہیں تو لے پھر میری جانب سے بھی تو بے فکر ہو جا، وعلیکم السلام، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں سلامتی کی۔ حضور نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ جب تم ایک دوسرے کو ضمانت دو، میں اگر یہاں ممبر پہ بیٹھ کے کہوں آپ کو کہ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں السلام علیکم، اور آپ مجھے کہہ دیں تو آپ کیسے مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ہارون الرشید کے دربار میں ایک قیدی لایا گیا اور وہ آتے ہی کہتا السلام علیکم۔ ہارون الرشید نے کہا وعلیکم السلام۔ تو کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا اس کی آخری خواہش تھی، اس کو پھانسی دینے لگے تھے، اس کی آخری خواہش تھی کہ میں بادشاہ کو ملنا چاہتا ہوں، تو آخری خواہش پوری کر دی گئی۔ تو بادشاہ نے کہا لے جاؤ اس کو پھانسی دو۔ جلاد جب لے جانے لگے تو اس نے جلادوں کو کہا کہ تم مجھے پھانسی نہیں دے سکتے،
کہا کیوں؟ کہا بادشاہ نے مجھے امان دی ہے۔ کہا بادشاہ نے کب امان دی ہے؟ کہا بادشاہ نے کہا نہیں وعلیکم السلام، تو جب یہ کہہ دیا ہے تو کیسے وہ مجھے قتل کر سکتے؟ تو ہارون رشید ہنسنے لگا، کہا بات تو اس نے ٹھیک کی ہے۔ تو جب ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم اور بعد میں انگلیاں گنیں تو وہ بھی پوریاں نہ ہوں، تو صاحب پھر ہم سلام نہیں کہہ رہے، ہم دھوکہ کر رہے ہیں، ہم فراڈ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ میرے بھائی میری جانب سے تو بے فکر ہو جا، اور وہ کہتا ہے وعلیکم السلام میری جانب سے تو بے فکر ہو جا۔ اور میرے حضور نے فرمایا سلامتی پھیلاؤ، افشوا السلام۔ جب سلامتی پھیلے گی کتنا صالح معاشرہ پیدا ہوگا، کتنا خوبصورت معاشرہ پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر رات کو 3 بار اٹھ کے تالے چیک نہیں کرنے پڑیں گے کہ باہر کا دروازہ کھلا تو نہیں رہ گیا۔ آپ کو فکر نہیں ہوگی، اس لیے کہ میرے ہمسائے میں، میرے سامنے بسنے والا، میرے بغل میں بسنے والا، میرے جو ہے وہ عقب میں بسنے والا، یہ سب مجھے سلامتی کی ضمانت دے چکے ہیں اور میں ان کو سلامتی کی ضمانت دے چکا ہوں۔ ہم روز جاتے ہیں اور رستے میں السلام علیکم کہتے ہیں، کیسے وہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا دین ہماری زبان کی نوک تک ہے، ہمارا دین ہمارے اندر، ہماری روح میں، ہمارے قلب میں نہیں اترا۔ ہم صرف یہاں سے مسلمان ہیں، یہاں سے عاشق رسول ہیں، ہم پگڑی سے عاشق رسول ہیں، ہم داڑھی سے عاشق رسول ہیں، ہم جبے سے عاشق رسول ہیں، ہم خلق سے عاشق رسول نہیں ہیں، ہم سچائی کے ساتھ عاشق رسول نہیں ہیں، ہم حضور کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عشق کے تقاضے یہی ہیں کہ ان کا نام سن کے جھوم لیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا صحابہ وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تو فرمایا ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا؟ میں نے تو تمہیں حکم نہیں دیا، تم نے کیوں یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ حضور نے نفی نہیں کی کیونکہ غلط نہیں تھا، اس کے علاوہ بھی صحابہ نے کیا، حدیبیہ کے موقع پہ بھی، مختلف مواقع پہ حضور علیہ السلام کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، اور وہ گیلے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے مل رہے ہیں، اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ ان لوگوں کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں جن اکھیاں دل بر تکیا او اکھیاں ہی تک لیا۔ تو فرمایا ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا؟ کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت نے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اس کی نفی نہیں کی، لیکن ساتھ فرمایا جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے بھی محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ جب بھی بولے سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اور اس کی ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو پھر ہمسائیگی کے حق کو ادا کرے۔ یہ ہے میری محبت کا تقاضا جو تمہیں پورا کرنا ہوگا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضاقتہ طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں تم دور سے آ رہے ہو تو لوگ کہیں یہ دیکھو حضور کا غلام ہے، لیکن جب کسی کے نیڑے لگو تو پھر بھی پتہ چلے حضور کا غلام۔ یہ نہیں ہے کہ دور دور تھے تو پتہ چلا کہ یا ماشاءاللہ یہ حضور کا غلام ہے، یہ بہت بڑا عاشق رسول لگ رہا ہے، لیکن رشتہ داری کر کے دیکھی پتہ چلا یہ تو کچھ اور ہے، کاروبار کر کے دیکھا پتہ چلا تو کچھ اور ہے، ہمسائیگی میں گھر خرید کے دیکھ لیا پتہ چلا یہ اوپر سے اچھا بھلا بھلا مسلمان لگ رہا تھا، اندر سے تو بڑا تلخ ہے، اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ یہ کیا کمال ہوا کہ دور سے ہم بھلے بھلے دکھائی دیں، اوپر سے اچھے دے، پیکنگ اچھی ہو اندر کچھ نہ ہو۔ میاں صاحب بولے، کیا خوبصورت میاں صاحب نے بات کہی کہ شیشے اتے کٹا جمیا کندھاں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کندھاں چاڑی جاندے، جلداں نوے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ اندر بھی اچھا ہونا چاہیے، باہر بھی اچھا۔ میں میلاد کے موسم میں جگہ جگہ کہتا رہا تمہارا میلاد صرف بنیروں پر چراغاں تک محدود نہ رہ جائے، کوئی دیا لے کے دل کی اندھیر نگری میں بھی آنا، یہاں بھی کوئی چراغ چلانا، صرف دیواروں پر چپکی ہوئی جھنڈیوں تک تمہارا محدود میلاد نہ رہ جائے، دل کی ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگانا نہ بھولنا، پھر اندر بھی نور اور باہر بھی نور، پھر حضور کے وضو کے پانی کو بھی ہاتھ پہ لینا،
اور دوسری جانب ہمسایوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا۔ تو کہا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، اور تیسرا وصف حضور کا بیان کیا۔ اب میں آگے اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں، گفتگو کافی لمبی ہوگی پہلے 2 پوائنٹس پہ ہی۔ تیسری بات فرمائی وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے۔ اپنے لیے جینا کون سا کمال ہے، اوروں کے لیے جینا کمال ہے۔ بادل برستے ہیں تو ان برستی ہوئی بارش کا فائدہ بادل کو تو نہیں ہوتا، زمین کو ہوتا ہے۔ زمین سے سبزہ اگتا ہے تو وہ خود تو نہیں کھاتی، وہ تو جانور کھاتے ہیں۔ جانور دودھ دیتے ہیں، خود تو نہیں پیتے، وہ تو اوروں کے لیے ہوتا ہے۔ درخت اپنی چھاؤں میں خود تو نہیں بیٹھتا، اوروں کو چھاؤں فراہم دیتا ہے، خود تو دھوپ میں جل رہا ہوتا ہے۔ درخت اپنا پھل خود تو نہیں کھاتا، اوروں کو دان کر رہا ہوتا ہے۔ اوروں کے لیے جینا زندگی، اپنے لیے تو سارے ہی جی رہے ہیں۔ اوروں کے لیے جینا یہ میرے حضور کی سیرت کا جلی عنوان ہے۔ اور جب اوروں کے لیے جینا سیکھ جاؤ گے پھر جینے کا مزہ بھی آئے گا۔ اپنے لیے جینا کمال کیا ہے، اوروں کے لیے جینا سیکھی۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کے لیے آپ کماتے ہیں۔ صرف اپنی ضرورت کے لیے کمانا، اور کہا کہ میں کوئی دوسروں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ یہ تو قریش مکہ کہتے تھے، جن کو رب نے غریب رکھا ہے ہم ان کو امیر کیسے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ ان کو اللہ نے غریب رکھ کے آزمایا ہے، تمہیں دولت دے کے آزمایا ہے۔ میں آپ کو ایک سادہ سی بات کہتا ہوں، یہ اسلام کا نظام ہے۔ ایک گلی ہے جس میں 10 گھر ہیں، اس 10 گھروں کے اندر 2 گھر غریب ہوں گے اور 5-4 گھر جو ہے وہ متوسط درجے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس ایک گلی کے اندر 3-4 گھر امیر ہوں گے یا 2 گھر امیر ہوں گے۔ تو 10 لوگوں کی گلی میں 2 غریب ہیں، 2 امیر ہیں، باقی متوسط لوگ ہیں۔ تو کیا وہ گلی والے مل کے ان 2 غریب گھروں کو سنبھال نہیں سکتے؟ وہ گلی سے باہر ہی کیوں جائے؟ اس کو سنبھالیں کہ یہ ہماری گلی کا ہے، اس کی بیٹی ہماری بیٹی، اس کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا تو اس کے مجرم ہم ہوں گے۔ اگر ہمسایہ بھوکا سو گیا تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا دین ہے۔ اللہ نے ان نمازیوں کی مذمت کی ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ خرابی اور نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن برتنے کی چیزیں نہیں دیتے۔ برتنے کی چیزیں کیا ہیں جو عمومی طور پہ آپ ہمسایوں کو دے دیتے ہیں، لسی دے دیتے ہیں، برف دے دیتے ہیں، آج کل وہ وائپر دے دیتے ہیں، پائپ دے دیتے ہیں، نمک دے دیتے ہیں، کوئی گھر کی اس طرح کی برتنے کی چیزیں دے دیتے ہیں۔ تو کہا کہ دیکھو ان کے سجدے دیکھو، ان کے چہروں پہ، ان کی پیشانیوں پہ محراب دیکھو، لیکن ہمسایہ مانگنے چلا جائے تو ان کے رویے کی ترشی بھی دیکھو۔ اور یہ پڑھ نماز رہے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھ رہے، یہ ٹکرے مار رہے ہیں، یہ قرآن کہہ رہے ہیں۔ یہ اپنی نماز سے آگاہ ہی نہیں ہے، نماز نے سکھایا کیا ان کو؟ یہ نماز نہیں پڑھ رہے، یہ زمین پر ٹھوکریں مار رہے ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں۔ نماز تو سکھاتی ہے، نماز تو ہمدردی دیتی ہے۔ تو یہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو عمومی برتنے کی چیزیں یہ بھی ایک دوسرے کو نہیں دے رہے، یہ کاہے کی نماز ہے؟ نماز ایسی پڑھو کہ عرش پہ فرشتے بھی جھوم اٹھیں کہ یہ نماز ہو رہی ہے۔ تو کہا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور 5ویں چیز وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور مہمانوں کو کھانا کھلانا۔ یہ آپ کا وصف ہے، یہ ام المومنین حضور کا وصف، حضور کا اسوہ، حضور کی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ تقری الضیف، آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ آپ مہمان نواز ہیں۔ مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے گھر آ کے کھاتا ہے، قسمت اس کی ہوتی ہے، دسترخوان آپ کا ہوتا ہے اور یہاں آ کے کھا رہا ہوتا ہے۔ رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور آج کل حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی المعروف غوث العظم علیہ رحمہ و رضوان کا عرس چل رہا ہے، تو وہ فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے، باقی چلے باتیں ریاستیں یہ سب آدھا ہے۔ آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ فقیر تو خوش ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور اس کے دسترخوان سے لے، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلا، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہووے بھلا۔ فقیر کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ لوگ آئیں اور ان سے آ کے جو ہے وہ تناول کریں۔
وتقری الضیف، اور چھٹا وصف حضور کا بیان فرمایا وتعین علی نوائب الحق، سچائی کے راستے پر جو لوگ پھنس جائیں، مشکل میں مبتلا ہو جائیں، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا۔ ہم کہتے سانو کی لگے، اس ایک جملے نے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا کہ ہمیں کیا لگے، اپنے گھر کو چھاج بجائے یا چھلنی بجائے، لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے۔ میرے حضور نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس فکر کی نفی کی، فرمایا لوگ کشتی میں سفر کر رہے ہوں اور اپنی اپنی جگہ طے کر لیں کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، اور سمندر کی لہروں پہ کشتی جا رہی ہے اور ہر بندہ اپنی اپنی جگہ طے کر لیتا ہے، اتنے فٹ میری، اتنے فٹ میری، اور ایک آدمی اپنے حصے کی جگہ پر کشتی میں سوراخ کرنے لگ جاتا ہے اور باقی کہتے ہیں سانو کی لگے، تو اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے۔ فرمایا تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی آئے گا جو اس کو بھی لے ڈوبے گا، کشتی کو بھی لے ڈوبے گا اور ان کو بھی لے ڈوبے گا، اور اگر یہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو اس کا بھی فائدہ کرتے ہیں، اپنا بھی فائدہ کرتے ہیں۔ تو یہ معاشرے کی روش ہمیں کیا لگے، اس معاشرے نے، اس روش نے، یہ اسلام کی فکر کے منافی ہمیں کیا لگے۔ ہم روز دعائے قنوت میں کیا کہتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جو تیرے حکموں کو توڑتا ہے مالک ہم اسے ترک کریں گے، اس سے بائیکاٹ کریں گے۔ یہ روز عہد کرتے ہیں لیکن اس کے عہد کو پورا نہیں کرتے، اور آج تو لوگوں نے کہنا ہی چھوڑ دیا، کہتے ہیں کہنے کا دور نہیں رہا، اگرچہ ایک حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ آج کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کہنے کا دور اس لیے نہیں رہا کہ ہم نے کہنا چھوڑ دیا۔ پہلے ہر کوئی کہتا تھا، باپ بھی کہتا تھا، چچا بھی کہتا تھا، ماموں بھی کہتا تھا، گلی کا بوڑھا بھی جھڑکتا تھا، مولوی صاحب بھی کہتے تھے، استاد بھی کہتا تھا۔ اتنے لوگ جب مزاحمت کر رہے ہوں تو جرم کی، گناہ کی، برائی کی بیخکنی ہوتی ہے، اور جب ہر کوئی کہ ہمیں کیا لگے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آج تو جو ہے وہ باپ کہتا ہے ہمیں کیا لگے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے، ماں کہتی ہے منو کے لگے پہ وہی ذمہ داری ہے، اور بیٹے کو اچک کے لے گیا یہ ہمارا سوشل میڈیا، اور ہم سمجھتے ہیں یہ اولاد ہماری ہے، یہ ہماری نہیں ہے۔ پہلے بدن اغوا کیے جاتے تھے، اب دماغ اغوا کر لیے جاتے ہیں، اغوا کا طریقہ بدل گیا ہے، سوچیں اغوا کر لی جاتی ہیں۔ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ بچے بڑے ہوں گے تو اگلی نسل تیار ہوگی، اگلی نسل آئی تو وہ کسی اور ہی طرف پڑ گئی۔ تو آئیے میں اور آپ میرے حضور علیہ السلام کے ان 6 اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے دین سیکھنے سے ملتا ہے، دین پر عمل پیرا ہونے سے اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوگا کہ جس نے میری ان باتوں سے اختلاف کیا ہوگا، سب کے دل یہی کہہ رہے ہیں بالکل درست کہا۔ میں بھی 100% اچھی نیت سے یہ باتیں کی ہیں، میری زبان بھی بولتی تھی، میرا اس کے ساتھ دل بھی بولتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ سچ کہا، لیکن اس سچ کو ہم یہیں چھوڑ جائیں گے اور اپنی زندگی کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تو پھر کیا فائدہ حاصل کریں گے۔ اچھے سے اچھا ڈاکٹر آپ کو اچھے سے اچھا نسخہ لکھ دے، اور بیماری بھی آپ جانتے ہوں کیا ہے اور نسخہ بھی آپ کے پاس ہو، لیکن آپ گھر میں اس کو لا کے رکھ دیں اس نسخے کو، اور کہیں بہت اچھا لکھا ڈاکٹر نے، لیکن بازار میں گئے نہیں، میڈیکل سٹور سے جا کے خریدا نہیں، اس کو 3 وقت لیا نہیں، تو بتاؤ علاج ہو جائے گا؟ ہم یہی کرتے آ رہے ہیں، جمعۃ المبارک میں پڑھتے ہیں تو جو سنا وہیں چھوڑ کے آ گئے، جلسے میں گئے جو سنا وہیں چھوڑ کے آ گئے، اور اب ہم نے بھی طے کر لیا، ہم خطیب حضرات نے بھی طے کر لیا کہ ذرا تھوڑا سا ان کو خوش بھی کر دو، پھر نوٹ بھی برستے ہیں، پھر اپنی بھی جیبیں بھرو، ان کو بھی خوش کر لو، نہ انہوں نے بدلنا ہے نہ ہم نے بدلنا ہے، تو ٹھیک ہے وقت گزارو اور چلے جاؤ، اور یہ دین ایک جو ہے وہ تماشا بن کے رہ گیا۔ یہ عملی دین تھا۔ اگر ابو جہل کو پتہ ہوتا کہ میرا کلمہ بھی چلتا رہے گا اور میرے مکر و فریب بھی چلتے رہیں گے، جھوٹی سرداری کا بت بھی قائم رہے گا اور کلمہ بھی چلتا رہے گا، تو کیا فرق تھا اس کو کلمہ پڑھنے کا؟ اس کو پتہ تھا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر ہر خواہش کو محمد عربی کے قدموں پہ قربان کرنا پڑے گا۔ لیکن ہمارا کلمہ بھی چلتا رہتا ہے تو ہماری مرضی بھی چل رہی ہے، جو ہم چاہ رہے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ دین بھی چل رہا ہوتا ہے۔ تو صاحب ایسے نہیں ہے، اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
ہمارے دین نے ہمیں یہی کہا، آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر ایسا نہیں ہوگا۔ اب ہم کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ نہ ہم ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ مغرب کا نظام ہم نے اپنایا، انہوں نے مغربی نظام کے ذریعے سے اپنی دنیا سنوار لی، ہم وہ بھی اختیار نہیں کر سکتے، دنیا بھی برباد، اور ہم دین دار بھی نہیں بننا چاہ رہے، تو ہماری آخرت بھی برباد، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آئیے میں اور آپ یہ عزم کر لے کہ یہ اللہ کی امانت ہے زندگی، پتہ نہیں کب یہ سانس ٹوٹ جائے اور ہم موت کی آغوش میں اتر جائیں۔ یہ طے کر لیں اپنے دل سے، میں آپ سے نہ ہاتھ کھڑے کرواؤں گا، نہ میرا یہ مزاج ہے، نہ میں آپ سے کسی اور اس طرح کی توقع رکھتا ہوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کے دل پہ دستک دیا میں نے۔ آپ نے ضرور سوچا ہوگا جو کہا ہے، شکستہ لفظ صحیح، ٹوٹے پھوٹے لفظ بھی صحیح، لیکن اس نے دل کو ٹھوکر ضرور دی ہوگی۔ آپ طے کر کے جائیں، میرے مالک، میں پھر بھی کمزور، نفس جڑا ہوا ہے نا ہمارے ساتھ، تو یہ عزم کر کے جائیں اور رب سے دعا کریں، میرے مالک جو کہا گیا اس میں جو صحیح ہے اللہ مجھے توفیق عمل نصیب فرما۔ اللہ تعالی ہمارے ان دوستوں کو جنہوں نے آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا، ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، دنیا آخرت کی بہاریں ہم سب کا مقسوم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی میرے ساتھ پھر پڑھتے جائیے گا، بیٹھیے بیٹے، جو پھر میں بولتا جاؤں میرے ساتھ پڑھتے جائیے گا۔ پڑھیے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ، زندگی میں قصداً یا سہواً مجھ سے کوئی کفریہ یا شرکیہ کلمہ یا فعل سرزد ہو گیا ہو، تجدید ایمان کرتا ہوں، پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تیرے اس بندے سے طریقہ مبارکہ نقش بندیہ میں بیعت ہوا، اس سلسلے کے سارے اسباق قبول کیے، دل پر نقش اسم ذات اللہ 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 قبول کیا، آمین بحرمت طٰہٰ و یاسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا۔ جتنے لوگ تشریف لائے ہیں، جو کہا گیا اللہ ان کی روحوں میں جذب کر دے، ہمارے باطن ستھرائیوں سے، پاکیزگیوں سے، عفتوں سے مالا مال کر دے، ہر خیر ہر بلائی ہماری جھولیوں میں ڈال دے، اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر عطا کر دے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ انہیں شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمانا۔ ملک طارق مصطفی صاحب کے والد بزرگوار کے لیے دعائے صحت کا کہا گیا، اور بھی جتنے لوگ تشریف فرما ہیں سب کے لیے دعا، اللہ سب کو کامل عاجل صحت، برکتیں، رحمتیں، خاص طور پہ اللہ میرے وطن کی خیر فرما، ان معروضی اور مشکل حالات سے پاکستان کو نکال کر کے استحکام کی منزل نصیب کر۔ وصلی اللہ تعالیٰ